الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن پاک کے فضائل۔ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کو راحت ملتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا من قرأ من القرآن حرفا فلہ عشر حسنات، کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ الف لام میم، الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف، 3 حرف ہوئے۔ تو اسی طرح سے 3 حرف کے پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دیکھیں سب سے بڑا عبادت گزار، حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو تم میں کثرت کے ساتھ تلاوت کلام پاک کرنے والا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن پاک کی جو تلاوت کرتا ہے وہ سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ دیکھیں حدیث پاک میں قرآن پاک نہ صرف پڑھنے بلکہ دوسروں کو پڑھانے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ایسے شخص کو جو قرآن پاک خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتا ہے تو اس کو کیا کہا گیا ہے؟ بہترین کہا گیا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، قرآن کو خود پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اگر اب دیکھیں آج ہماری اکثریت جو ہے قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہوتی جا رہی ہے، آقا علیہ السلام کی محبت سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید کہ اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ دیکھیں اللہ عز و جل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یہ رسی کیا ہے؟ ہم نے اس رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب یہ رسی کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ من السماء الی الارض، اللہ کی کتاب جو ہے یہ قرآن پاک، یہ اللہ کی رسی ہے جس کی ایک ڈور اللہ کے ہاتھ میں اور دوسری بندے کے ہاتھ میں۔ تو ہم نے کیا کیا ہے؟ اس رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جس کا قرآن پاک میں ہے تو اس رسی کو پکڑ لو، اس رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، اس کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ آج ہم اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے تو آج ہم خوار ہو رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریکی۔ ہم نے اس رسی کو ہی ڈھیلا چھوڑ دی ہے، ہم نے قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، تو آج ہم کیا ہیں؟ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بہت سی تکلیف میں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تعوی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیاں خواہیں کہ نمازی نہ رہی، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ہر کوئی مست میں دھوکے تن آسانی ہے، کیسا بھائی تیرا انداز مسلمانی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ دیکھیں قرآن پاک کی عظمت شان یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا رب تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ وہ کلام ہے اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور دیکھیں اس کی حفاظت کا ذمہ جب سے قرآن پاک نازل ہوا ہے، یہ وہ کلام پاک ہے، اس کے زبر زیر میں بھی فرق نہیں آیا۔ اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تعلیمات پر نہ صرف خود عمل کرنے بلکہ دوسروں کو بھی قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، سب پرچموں سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔
اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔